بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے داخلی مسائل تھے۔ 40 سال تک دعوت توحید دیتے رہے، قوم نہ بدلی۔ موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر کے گئے۔ یہاں یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں، جو 30 راتوں کے لیے گئے اور 10 اور بڑھ گئیں، یعنی 40 دن کے لیے گئے، وہ بھی اپنا جانشین بنا کے گئے، تو کیا پیغمبر خدا کے لیے یہ لازمی نہیں تھا؟ بہرحال تو 30 دن کا وعدہ اور 40 دن ہو گئے۔ سامری نے گوشالہ کی پوجا پاٹ پہ لگا دیا قوم کو، قوم بگڑ گئی۔ جب حضرت موسیٰ کو خبر ملی تو حضرت موسیٰ فوراً واپس آئے، حتیٰ کہ تورات والی تختیاں زمین پہ پھینک دی۔ اتنا غصے میں آئے کہ بھائی کے بال پکڑ لیے اور داڑھی پکڑ لی۔ ظاہراً تو بھائی کے ساتھ سخت لہجہ تھا ان کا، در حقیقت وہ قوم کو پیغام دینا چاہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ پڑھا جو تورات میں موجود تھا، اس تختیوں پہ موجود تھا۔ کوہ طور پہ گئے۔ یہاں یہ بھی کہتا رہتا ہوں، جو کوہ طور پہ جا کے اپنے رب سے بات کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ گھر میں بات کرے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، پالنے والا، میں نے ایک قوم کا تذکرہ پڑھا ہے جو 5 نمازیں پڑھیں گے اور ثواب 50 کا ملے گا، ایک نیکی کریں گے ثواب 10 کا ملے گا۔ تو پالنے والا ایک قوم کا تذکرہ پڑھا ہے جو بعد میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی، گناہ ان کی پیشانیوں پہ نہیں لکھے جائیں گے، کپڑے ان کے پانی سے پاک ہو جائیں گے۔ پالنے والا وہ میری امت ہے۔ الگ الگ اس کو میں عرض کر سکتا تھا، لیکن اجمالی طور پر عرض کر رہا ہوں تو حکم خدا ہوا، نہیں موسیٰ وہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ یہ الفاظ ہیں، یا امت احمد، وہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے تھے تو قوم بگڑ چکی تھی اور حضرت موسیٰ کی قوم پہ عذاب آیا۔ تو انشاءاللہ آنے والی قسط میں ہم اس کا آگے اور بھی تھوڑا تذکرہ کریں گے کہ ایک حصے میں حضرت موسیٰ کے جو جانشین تھے جب وہ شام گئے تو حضرت موسیٰ کی ایک بیوی نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ انشاءاللہ وہ آنے والی قسط میں بیان کریں گے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تذکرہ عابد بلعم باعور کا۔ بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھے، اس میں اعظم کا علم تھا۔ حضرت موسیٰ یوشع کے ہمراہ جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو یہ عابد عبادت کر رہا تھا۔ شام والے گئے کہ موسیٰ کے لشکر کے لیے بد دعا کرو۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب یہ نماز پڑھ رہا تھا تو ساتھ انہوں نے سونا رکھا، کچھ لکھتے ہیں نہیں، اس کی بیوی کو ساتھ لے گئے۔ پہلے تو یہ کہتا رہا میں کیسے بد دعا کروں ایک نبی کے مقابلے میں، بالآخر سونا دیکھا یا بیوی کے فریب میں آیا، پہاڑ پر جا کر دعا کرتا تھا، قبول ہو جاتی تھی۔ اب یہ گدھا پر سوار ہوا تو جب پہاڑ کے قریب پہنچا تو گدھا آگے نہ بڑھا، اس نے گدھا کو بہت مارا۔ گدھا بولا کیا ہو گیا ہے، مجھے فرشتے روک رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، نبی کے مقابلے میں جا رہے ہو۔ اب جب پہاڑ پہ چڑھا تو اس نے ہاتھ بلند کیے، یہ دعا قبول نہ ہوئی، عبادت بھی ختم ہو گئی، رنگ بھی سیاہ ہو گیا۔ اب اس نے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے لشکر میں عورتیں بھیجی جائیں، برہنہ عورتیں بھیجی جائیں۔ شام ایک حوالے سے بہت مشہور تھا، حسن کے حوالے سے بھی، بد کرداری کے حوالے سے بھی مشہور تھا۔ تو عورتیں جب گئیں تو لشکر کی حالت غیر ہو گئی۔ بالآخر حضرت موسیٰ اور اس کے جانشین کو یہ حکم دینا پڑا، بغیر پردے کے کوئی عورت نظر آئے تو اس کو قتل کر دو۔ جب 2-3 یا چند عورتیں قتل ہوئیں تو تب حضرت موسیٰ نے اور اس کے جانشین نے اس شام کو بھی فتح کر لیا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک گائے کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ ایک تاجر تھا، اس کو 70,000 دینار کا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن اس کی چونکہ دکان بند تھی
اور چابیاں جو ہیں والد کے سرہانے تھیں یا والد کے پاس تھی، تو دوسرے تاجر نے کہا ابھی معاہدہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بعد میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا جی چابیاں جو ہیں وہ میرے باپ کے پاس ہیں اور والد سو رہا ہے، تو لہذا اب میں نہیں کر سکتا۔ چلا گیا۔ جب والد بیدار ہوا تو اس کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو 70,000 کا نقصان ہوا ہے، تو اس نے بیٹے کو اپنی گائے دی کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ بہرحال بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا خوبصورت، اس کی بیٹی تھی، اس بندے سے 2 بندوں نے رشتہ مانگا۔ دونوں کزن تھے، ایک نیک تھا ایک ٹھیک نہیں تھا، تو ایک کو ہاں ہو گئی، دوسرے کو انکار ہو گیا۔ جس کو انکار ہو گیا اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر کے مخالفین کے دروازے پہ لاش رکھ دی۔ جب صبح ہوئی تو یہ 7 تلاش کرنے لگا قاتل کو۔ بہرحال بنی اسرائیل جب یہ پریشان ہوئے تو آئے حضرت موسیٰ کے پاس کہ موسیٰ ہمارا قتل ہو گیا ہے، اس کے قاتل کا پتہ بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے اگر یہ کہتے کہ آپ بتاؤ تو یقیناً حضرت موسیٰ اس کا حال ان کو نکال دیتے، تو اس کا حال نکالو۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کر دو۔ جب نبی نے کہہ دیا تھا تو ایک گائے لے کر یہ ذبح کرتے۔ کچھ سفر کیا پھر واپس آئے، کہتے ہیں وہ گائے کیسی ہو؟ آپ نے فرمایا بوڑھی نہ ہو، بچہ نہ ہو، درمیانی ہو، دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے، اچھی لگے۔ یہ کہنے لگے رنگ اس کا کیسا ہو؟ آپ نے فرمایا اس کا رنگ زرد ہو، حتیٰ کہ قرآن مجید کے الفاظ ہے تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھی پسند آئے، ایسی گائے ہو، بھلی اچھی ہو۔ بہرحال یہ جب پہنچے تو وہ گائے دیکھی، ایک غریب کے پاس تھی، وہ اسی تاجر کے پاس جس نے اپنے والد کو بیدار نہ کیا، اس کے پاس تھی۔ تو یہ کہنے لگے یہ گائے دو، وہ کہنے لگا نہیں میرے پاس یہ ایک ہے، میں اس کو بیچتا نہیں ہوں، ان کی مجبوری تھی۔ آخر اس نے شرط رکھی کہ اس کی کھال میں جتنا بھی سونا آئے گا وہ دیں گے تب گائے دیتا ہوں۔ معاہدہ ہو گیا، گائے ذبح کی، ایک ٹکڑا لگایا مردہ کے ساتھ، وہ اٹھ بیٹھا، اس نے کہا میرا قاتل میرا چچا زاد ہے۔ بالآخر یہ جو زندہ ہوا تھا کچھ عرصہ یہ زندہ رہا، اس نے شادی کی، پھر اس کے بعد اس کو موت آئی۔ ایک مختصر واقعہ، کیونکہ آج ہم اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک کو، حضرت موسیٰ کے ٹاپک کو۔ تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ خضر نبی کے ساتھ ملو اور اس سے کچھ سیکھو۔ 3 بندے ایک کشتی پہ سوار ہوئے، حضرت خضر، موسیٰ اور یوشع۔ حضرت خضر نے چلتی ہوئی کشتی کو سوراخ کر دیا اور اس کو بند بھی کر دیا مٹی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ کیا ہے کہ آپ کشتی پہ سوار بھی ہیں، آپ نے نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ تحمل نہیں کرو گے۔ پھر جب کشتی سے اترے تو آگے بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ بولے آپ نے ناحق قتل کر دیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا آپ تحمل نہیں کریں گے، 2 چانس ختم ہو گئے، اب آخری چانس ہے، اگر پھر بھی آپ بولے تو آپ کے اور میرے راستے جدا ہو جائیں گے۔ آگے گئے تو ایک رات گزاری، بستی والوں نے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ صبح حضرت خضر نے کہا یہ جو دیوار گر رہی ہے اس کو بنانا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں ہم تو اس کو نہیں بناتے، جنہوں نے روٹی ہمیں نہیں دی ہم ان کی دیواریں ٹھیک کرتے رہیں۔ تو حضرت خضر اکیلے کرتے رہے۔ پھر جب توجیہ پوچھی گئی تو وجہ پوچھی گئی تو حضرت خضر نے فرمایا یہ کشتی غریب کی تھی، ظالم بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اس کو سوراخ کر کے اس ظالم سے کشتی کو بچا لیا۔ جو بچے کو قتل کیا یہ اس کے والدین مومن ہیں، یہ بچہ بڑا ہو کر والدین کو تنگ کرتا، ان کو کفر کی طرف مجبور کرتا، اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی اس کے نیچے 2 یتیموں کے مال ہے، سونا ہے، تو جب وہ بڑے ہوں گے تو اپنا سونا نکال لیں گے۔ انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ والسلام۔